میں تقریر نہیں کرنی ہے مجھے، حدیث شریف میں ہے، چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ حدیث شریف میں ہے کہ 77 امتی 73 فرقۃ کلھم فی النار الا واحدہ، میری امت ہم قریب 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اس میں سے ایک ہی گروہ جنتی ہوگا اور باقی سب جہنمی ہوں گے۔ کان کھول کر سن لیجئے، وہ لوگ خاص طور پر کان کھول کر سن لیں جو یہ کہتے ہیں کرے یہ مولوی لوگوں کا جھگڑا ہے، یہ مولوی لوگوں کا جھگڑا نہیں ہے، یہ حضور کا ارشاد ہے، اور حضور نے جو فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ درخت اپنی جگہ سے چل سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، بہتا ہوا کھانا رک سکتا ہے، مگر میرے پیارے مصطفیٰ کا فرمان نہیں چل سکتا ہے۔ جو انہوں نے فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا کہ ان کی امت 73 فرقے میں بٹے گی، اس میں سے ایک ہی گروہ جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی ہوں گے۔ جو لوگ یہ کہتے رہے یہ سب جھگڑے کی باتیں ہیں، اس میں پڑھنے کیا ضرورت ہے، نماز روزہ کرو بس، یہ خیال ان کا غلط ہے۔ نماز روزہ تو قادیانی بھی کرتا ہے، دیوبندی بھی کرتا ہے، غیر مقلد بھی کرتا ہے، مودودی بھی کرتا ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت بھی بحمدہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ تو صرف نماز روزہ کی سے جو ہے حق پر ہونے کا ثبوت نہیں، نماز روزہ جو ہے کسی کا یہ اس کے حق پر ہونے کا ثبوت نہیں۔ قادیانی نماز روزہ کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مگر اس کے باوجود دیوبندیوں نے ان کو مرتد قرار دیا ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کے پاس نہ ہو تو ہمارے دارالعلوم جدیہ میں آ کر دیکھ لیجئے آپ، کہ وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ نماز پڑھنے والے ہیں قادیانی، زکات دینے والے ہیں قادیانی، روزہ رکھنے والے ہیں قادیانی، مگر ضروریات دین میں سے ایک بات کا انکار کر دیا تو دیوبند والوں نے ان کو کافر و مرتد قرار دیا۔ اور مرتضی حسن دربھنگی نے کتاب لکھی اشد العذاب علی مسیلمۃ الپنجاب، اشد العذاب علی مسیلمۃ الپنجاب، یعنی پنجاب کے مسیلمہ پر سخت عذاب۔ تو پنجاب کا مسیلمہ کون؟ وہی غلام احمد قادیانی۔ تو اس کتاب پر دیوبند کے تمام مولوی جو اس زمانے میں زندہ تھے سب کے دستخط، سہارنپور کے تمام مولویوں کے دستخط ہے، وہ کتاب دیکھی جا سکتی ہے میرے پاس موجود۔ اور بھوپال کے تمام وہابی دیوبندی مولویوں نے، بنارس کے تمام وہابی دیوبندیوں نے اس بات پر دستخط کیا ہے کہ غلام احمد قادیانی کافر و مرتد، کافر و مرتد۔ اب رہا یہ سوال کہ ہم غلام احمد قادیانی کو کیا کہتے ہیں، تو ہم کو تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ سنی لوگ بریلوی لوگ جو ہیں لوگوں کو کافر بناتے ہیں، لیکن یہ خیال غلط ہے، ہم کسی کو کافر بناتے نہیں، کسی مسلمان کو ہم کافر بناتے نہیں ہیں، بلکہ جو کافر ہوتا ہے اس کا کافر ہونا صرف بتاتے ہیں، بناتے نہیں، بتانے کا صرف کام کرتے ہیں۔ جس طرح سے ضروریات دین میں سے ایک بات کا انکار کیا غلام احمد قادیانی تو کافر ہو گیا، ایسے ہی دیوبند کے مولویوں نے بھی اپنے کفریات قطعیہ کی بنا پر کفر میں مبتلا ہوئے اور مرتد ہو گئے۔ تفصیل کے لیے حسام فتاوی حسام الحرمین دیکھا ہے آپ کہ مکہ معظمہ مدینہ طیبہ کے علماء کرام مفتیان اعظام نے ان کے کافر ہونے کا فتویٰ دیا۔ اور الصوارم الہندیہ جو شیر بشیر سنت علیہ الرحمت والرضوان کی مرتب کردہ اور لوگوں سے دستخط حاصل کردہ کتاب الصوارم الہندیہ ہے، اس کو دیکھیں کہ ہندوستان کے بڑے بڑے مفتیوں نے ان کے کافر و مرتد ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ تو نماز روزے پڑھنا چاہیے آپ، نماز روزہ والوں کو خود انہوں نے کافر کہا ہے، مرتد قرار دیا ہے۔ بے شمار رسالے اعلیٰ حضرت کے ہیں جو ان کے رد میں ہیں، لیکن ان کے لیے وہ لوہا کے چنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ان کی جماعت کا کوئی مائی کلال ایسا پیدا نہیں ہوا جو ان کتابوں کا رد کرتا، کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، اور ہم کہتے ہیں کہ قیامت تک کوئی معقول اس کا رد لکھ ہی نہیں سکتا ہے، قیامت تک نہیں لکھ سکتا ہے۔ ان کا عقیدہ کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اس پر اعلیٰ حضرت نے سبحان و سبوح لکھ دیا، تو کوئی ان کی جماعت کا ایسا فرد پیدا نہیں ہوا کہ جو اس کا وہ جواب لکھ دیتا۔ جلدی کی مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں جس سے آپ یہ اندازہ لگائیں گے کہ یقیناً یہ غلط مذہب ہے۔
حضرت استاد العلماء حافظ ملت شاہ عبدالعزیز صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے المصباح الجدید، چھوٹی سی کتاب جس میں دیوبندیوں کے عقیدے لکھے۔ اس کے جواب میں بظاہر تو غالباً رہبر نام کا ایک آدمی تھا، اس کے نام سے وہ کتاب چھپی، لیکن منظور نعمانی نے در پردہ وہ کتاب لکھی اس کے جواب میں۔ اس کا نام رکھا مقام الحدیث، ادھر تھا تو المصباح الجدید نیا چراغ، المصباح الجدید نیا چراغ، نئے چراغ کے جواب میں ادھر سے مقام الحدیث یعنی لوہے کا ہتھوڑا پیش کیا۔ مقام الحدیث مانے لوہے کا ہتھوڑا۔ اب اس کے جواب میں جو پھر حافظ ملت قبلہ نے لکھا اپنے شاگرد مولانا مفتی محبوب صاحب کے نام سے، اس کا نام رکھا العذاب الشدید۔ تو آج تک کوئی مائی کا لال اس جماعت میں پیدا نہیں ہوا جو العذاب الشدید کا جواب دیتا۔ یہ قرض ان پر، ان کے آباء و اجداد پر پڑا ہوا ہے، قرض باقی ہے جس کو وہ ادا نہیں کر سکتے آج تک۔ اگر ان کا مذہب حق ہے تو ان سے کہیے کہ تم العذاب الشدید کا جواب دو۔ کیا وجہ ہے کہ المصباح الجدید انہوں نے لکھی، تم نے مقام الحدید لکھی، پھر اس کے جواب میں العذاب الشدید، تو اس کا جواب تم کیوں نہیں دے سکے؟ چاروں شانہ کیوں چت ہو گئے؟ آج پیسے کے بلبوتے پر اپنا مذہب پھیلانا چاہتے ہو، لیکن جو لوگ کی حق کے پہچاننے والے ہیں ان کو تم کبھی گمراہ نہیں کر سکتے۔ میں کہتا ہوں العذاب الشدید کا جواب ان پر اور ان کے پرکھوں پر قرضہ باقی ہے۔ ہمت ہو تو اس کا جواب یہ دے دیں، اور یہ جواب نہیں دے سکے، یہی اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ یہ غلط ہے۔ دوسری بات سنیں آپ، اس کے بعد کی بات کہ حضرت علامہ ارشد القادری صاحب قبلہ نے زلزلہ لکھا، اور وہ تمام باتیں اس کتاب میں انہوں نے پیش کر دی کہ جن کو یہ لوگ بزرگان دین کے ساتھ کرنے کو یا بزرگان دین کے ساتھ جو سنی پیش آتے ہیں اس بنیاد پر ان کو مشرک و کافر قرار دیا کہ یہ مسلمان ہی نہیں رہیں گے، شرک و کفر میں مبتلا ہو گئے۔ حالانکہ وہی ساری باتیں ان کی کتابوں میں بھی موجود ہیں اور وہی ساری باتیں ان کے بھی عقیدے ہیں، لیکن سنیوں کے ساتھ اس طرح وہ پیش آتے ہیں۔ بہرحال علامہ ارشد القادری صاحب نے زلزلہ کتاب لکھی، اور اس کے جواب میں یہاں سے لے کر برطانیہ تک 4 کتابیں لکھی گئیں۔ ظاہر میں تو چھوٹے چھوٹے مولوی سامنے آئے، اس میں سے تو ایک اتنا چھوٹا مولوی تھا کہ جس کے نام کے ساتھ لفظ حضرت لکھا گیا کہ حضرت مولانا فلاں صاحب۔ تو عامر عثمانی جو تجلی ماہنامہ دیوبند سے نکالتا تھا، اس نے لکھا کہ فلاں مولانا کے ساتھ لفظ حضرت لگانا ایسا ہی ہے جیسے کسی باونے کے پاؤں میں بانس باندھ کے اونچا کر دیا جائے، کہ باونے کے پاؤں میں بانس باندھ کے اونچا کر دیجئے، ایسے ہی اس مولانا کے ساتھ لفظ حضرت لگانا۔ غرضے کی بڑے بڑے لوگ اندر تھے موجود، مگر ظاہر میں چھوٹے چھوٹے لوگ آئے، لیکن اس کے بعد یعنی یہاں سے لے کے برطانیہ تک 4 کتابیں لکھی گئی زلزلہ کے خلاف۔ مگر اس کے بعد علامہ ارشد القادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ نے جو ان 4 کتابوں کا رد لکھا تو بالکل ان کو زیر و زبر کر دیا، ان کو یعنی اس کتاب کا نام رکھا زیر و زبر۔ اور آج تک اس قوم میں کوئی مائی کلال نہیں پیدا ہوا جو زیر و زبر کا جواب لکھتا۔ تو اعلیٰ حضرت کے تو تمام قرضے ان کے اوپر لدے ہوئے،
शेर बेशेर सुन्नत के तमाम कर्जे इनके ऊपर लदे हुए, उनका कोई जवाब नहीं दे सके। ये जल्दी की बात है कि हाफिज साहब किबला का कर्ज इनके ऊपर बाकी है और अल्लामा अरशदुल कादरी का भी कर्ज बाकी है। और अगर इनके अंदर ताकत व कुव्वत है, अगर ये हक पर हैं, अपने आप का दावा करते हैं कि हम हक पर हैं, तो इन किताबों का वो जवाब लिखें। लेकिन हम कहे देते हैं कि वो जवाब उसका नहीं लिख पाएंगे। ये आज की बात नहीं है, कई साल पहले की बात है। ये लोग अपने कानों में तेल डाल कर बैठे हुए हैं और धांधली और बेहयाई पर आमादा है और सऊदी अरबिया के रियाल के बलबूते पर सुन्नियों का ये ईमान खरीदना चाहते हैं। हकीकत में ये बातिल परस्त हैं और गलत हैं। लिहाजा है मुसलमानों, आप उसके फंदे में उनके आने की कोशिश न कीजिए। अगर वो आपको रोजगार के लिए पैसा देते हो तो जान लीजिए आप कि रोजगार के लिए पैसा हमको इसलिए दिया जा रहा है कि हमारे ईमान को ये खरीदना चाहता है, हमें बेअदब और गुस्ताख रसूल बनाना चाहता है, इसलिए ये हमको पैसा दे रहा है। अरे देहातों में तो बकरीद के मौके पर बकरे भी तकसीम किए जाते हैं। जो गांव का बासर आदमी होगा और अच्छा आदमी होगा, कुछ खुशहाल होगा, जिसका आबादी के अंदर असर होगा, उसको बकरे भी ये लोग पेश करते हैं। क्यों? बकरा दे के उसको पहले सुलह कुल्ली बनाएंगे और सुलह कुल्ली के बाद फिर उसको देवबंदी बनाएंगे। तो आप उनके फंदे में कभी ना आइए। अब ये मुनाजरे का नाम नहीं लेते, अब ये हमारी किताबों का जवाब नहीं दे सकते हैं। अब अरब के रियाल के बलबूते पर सुन्नियों का ईमान ये खरीदने की कोशिश करते हैं। आप उनसे होशियार रहें। अल्लाह ताला आपको उनके फरेब से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम।